السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوق ہیں، وہ ہمیشہ اپنے خالق کی محتاج ہوتی ہیں۔ قرآن اشارہ دیتا ہے کہ دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ قرآن کی آیت اشارہ دیتی ہے کہ دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص حصہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں مستقل باب ہے کتاب الدعوات کا، جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو نقل کیا گیا۔ محدثین کرام نے مستقل کتابیں لکھی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاذکار۔ قریبی زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر دو بہت جامع کتابیں لکھی گئی۔ مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے الدعاء المسنون، اور مولانا الیاس صاحب بارہ بمکوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جامع عمل الیوم واللیلہ۔ پہلے زمانے میں حصن حسین علامہ جزری کی، عمل الیوم واللیلہ ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت متداول تھی، مارکیٹ میں بہت چلتی تھی، لیکن یہ کتابیں ہندوستان کی سرزمین پر بہت ہی جامع فضائل کے ساتھ دعاؤں کو گھیرا گیا، استیعاب کیا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقل والا کون ہو سکتا ہے، اور ان سے بڑا ہمارے حق میں شفقت والا کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو دعائیں مانگی ہے، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ جو آدمی ملا پلی کا راستہ دیکھ لے تو اس کے لیے سفر کرنا آسان ہوتا ہے۔ جن الفاظ نے قبولیت کا راستہ دیکھ لیا، ان کے لیے قبولیت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اتباع سنت، اللہ کی محبوبیت مل جائے گی۔ ہم محتاجگیوں کا پوٹلا ہے، محتاجگیوں کا مجموعہ ہے۔ دعا کی وجہ سے بندے کی بندگی میں ترقی ہوتی ہے، عبدیت میں ترقی ہوتی ہے۔
انسان کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، بندہ بننا ہے۔ دعاؤں کے الفاظ پر غور کیجیے، کیسا عاجزی کا، تواضع کا، انکسار کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا ہے۔ کتنا ٹوٹ جاتے ہیں آپ، کتنا لپٹ کر مانگتے ہیں آپ اللہ سے، تعریف کے کیسے کلمات کا انتخاب، درود شریف کے بہترین الفاظ کا انتخاب، شیطان سے حفاظت ہمیں ہر قدم پر چاہیے۔ دعاؤں کا خلاصہ 2 الفاظ ہیں، استعانت، استعاذہ۔ دعاؤں میں شیاطین سے پناہ چاہی گئی، ملائے اعلیٰ، فرشتوں سے، فرشتوں کی دنیا سے ہمارا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ الفاظ صرف زبان سے دہرائے نہ جائے، بلکہ دل بھی الفاظ کے ساتھ چل رہا ہو۔ رٹے ہوئے الفاظ کے دہرانے کو مکمل دعا نہیں کہا جائے گا، جبکہ بے چینی کی آہ نہ نکلے، آنکھوں سے بکا نہیں ہو سکتا ہے تو دل سے تباکی تو ہونی چاہیے۔ آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تو رونے کی نقالی، رونے جیسا چہرہ جو دل کے رونے کا اظہار ہے، جو آدمی کے اختیار میں ہے، رونا اختیار میں نہیں ہے، رونے جیسا چہرہ بنانا یہ آدمی کے اختیار میں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رونے جیسا چہرہ بنائیں، بکا نہیں ہو سکتا ہے، تباکی تو اختیار کرے۔ آپ دعاؤں کے معنی دیکھیے، جس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے، انسان کے لطیف احساسات ہوتے ہیں، انسانی ضروریات ہوتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے۔ بڑھاپے کی دعاؤں میں ایک دعا کہ اے اللہ میرا رزق وسیع کر دیجئے میرے بڑھاپے اور زندگی کے آخری دنوں میں۔ اللہم اجعل اوسع رزقی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ حادثوں کا ڈر ہے انسان کو، سکھایا گیا صبح اور شام پڑھنا، اچانک کے حادثے سے بچ جائے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ۔ اب تو عادی بن جائیے، عادت کو عبادت بنا لیجیے، اعمال نامے میں نیکی کا اضافہ ہو جائے گا، زندگی بندگی بن جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت خدشات ہوتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں لگی ہوئی رہتی ہیں، کہا گیا بسم اللہ توکلت علی اللہ، جو پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے ہدیت و وقیت و کفیت، آپ کی رہبری کر دی گئی، اللہ آپ کے لیے کافی ہو گئے، اللہ کی طرف سے آپ کے بچانے کا انتظام کر دیا گیا۔ بازار میں آدمی خریدنے کے لیے جاتا ہے، ڈر لگا ہوا ہے دھوکہ نہ ہو جائے، پوری گہری سوچ کے باوجود بھی اللہ کی پناہ چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا،
اللہم انی اعوذ بک من صفخۃ خاسرۃ و یمین فاجر، اچانک کی بھلائی کو مانگا گیا۔ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر، میرے بچوں کا نقصان نہ ہو جائے، میرے مکان کو حفاظت مل جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی دعا اتنی طاقتور دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، بستی جل جائے گی، میرا مکان نہیں جلے گا۔ تجربے کے لیے نہیں، یقین کے ساتھ آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ بلاؤں سے کون نہیں بچنا چاہتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہنا یہ انسانی جذبہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہے کون ہماری ضرورت پوری کرنے والا؟ بن مانگے بھی جو ملا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے۔ مانگنے کی عادت ڈالیں گے، کنیکشن مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے جب وہ دعا میں لگ جاتا ہے۔ شکایت کی بہت عادت بن گئی، اللہ کے مقبول بندے دعا کے عادی ہوا کرتے تھے۔ شکایت بیٹوں کی، شکایت حکومتوں کی، شکایت ساس بہو کی، شکایت کاروبار کی، شکایت کی عادت ہے، دعا کی عادت نہیں۔ تعجب ہوتا ہے، آدمی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تب بھی دعا نہیں پڑھتا ہے۔ کہا گیا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، پڑھے گا اگر موت مقدر نہیں ہے اللہ بیمار کو شفا دے دیں گے۔ اور مصیبت زدہ کو دیکھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ اس مصیبت میں تجھے نہیں ڈالیں گے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بڑوں کو فکر نہیں ہے۔ موٹی موٹی کتابیں رٹا مارنے کی عادت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقبول دعائیں، مبارک اور مقبول دعاؤں سے ہماری زندگیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ عاملوں کے پاس جلدی جائیں گے، اعمال کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ وظیفے بہت اہتمام سے کریں گے، لیکن مسنون دعائیں یاد نہیں کریں گے۔ تعویذ دوں گا تو جلدی لے لیں گے، دعا یاد کرنے کے لیے کہوں گا تو طبیعت مائل نہیں ہوگی۔ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو جو نظر کی دعا پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظر کی دعا حسن و حسین کو پڑھتے تھے، ہماری مائیں کب سیکھیں گی؟ نمک پھرانا سیکھا، کالے دھاگے سے تو بہت کم کے پیر خالی ہیں، مرچ سے ڈرتے رہیں گے، بھلاموں کا خوف ہے۔ نظر کی ایک دعا یاد کرنے کی توفیق نہیں، صرف ایک لائن کی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ۔ جو مسائل ہم پر گزر رہے ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی گزرے، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے قرض کے بڑھنے سے، ان کو سکھلایا گیا یہ دعا پڑھ لو گے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ ادا کر دیں گے۔ تدبیر بھی کریں، خرچ کو قابو میں لائے، بے ترتیبی ختم کریں،
مسنون دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اس بول کے بولنے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت فرمایا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جو انبیاء علیہ السلام صحابہ تکلیف کے وقت بولا کرتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آہیں تو بھریں گے، چیخ و پکار کریں گے، ڈاکٹروں کو لعن و طعن کریں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ ذکر کی توفیق بیماریوں میں بھی نہیں، اللہ کے نام کو لجاجت سے لینا موت کے بستر پر بھی نہیں۔ سوچیے آپ دل کتنے غافل ہو گئے ہیں۔ آیت کریمہ والی آیت حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اتنی بے قراری سے پڑھا کہ جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ اس کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کاروبار بنا لیا گیا، کرائے کے پڑھنے والوں کو لا لیا گیا۔ آپ کا درد کرائے کے پڑھنے والوں میں کہاں آئے گا؟ آپ کی بے چینی بمعاوضہ پڑھنے والوں میں کیسے آئے گی؟ آپ پڑھیے، آپ کی پیٹھ آپ کھجا سکتے ہیں، آپ کا درد اللہ کے دربار میں آپ بول سکتے ہیں۔ بہت گنوا دیا ہم نے، قبولیت کے اوقات کو گنوا دیا۔ مسجد میں کبھی پہلے آ گئے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دو خطبوں کے درمیان دل میں دعا کرے قبول ہوتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے مواقع، شب برات و شب قدر، عید سے پہلے والی رات کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے مواقع ضائع ہونے نہ دیجیے۔ آدمی کو اچھی موت نصیب ہو جائے کیا یہ ضرورت نہیں ہے؟ دنیاوی ضرورتیں مانگیں گے، اخروی ضرورت کب مانگیں گے؟ جسمانی بیماریوں سے شفا مانگیں گے، روحانی بیماری سے شفا کب مانگیں گے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اے اللہ مجھے خوب ذکر کرنے والا بنائیے، اللہم اجعلنی ذکارا لک شکارا لک اواہا منیبا الیک۔ روحانی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھتے، اے اللہ نفس مطمئنہ دے دیجئے، آپ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بنا دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل کر دیجئے۔ تہجد کی دعا دیکھیے، کیسے تڑپ جاتے ہیں آقا، کیسی شیفتگی وارفتگی طاری ہو جاتی ہے آقا کی دعا میں۔ اے اللہ آپ پر ایمان لایا، آپ سے میرے سارے فیصلے، آپ سے میری ساری لجاجت، گلے شکوے آپ سے میرے پورے۔ دعا کرنا سیکھنا ہے میرے بھائی، اللہ سے مانگنا نہیں آیا۔ لیڈروں سے تعلقات بن گئے، منسٹروں کی چوکٹوں پر گھنٹوں کھڑے رہنے کی ذلتیں سیکھ گئے، لیکن لمبی دعا کی نعمت نہیں ملی، لمبی دعا کی نعمت نہیں ملی۔ غفلت کی دعا، بے یقینی کی دعا، وہ دربار ایسا ہے
وہاں جتنی بڑی ضرورت رکھتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں. انسان اتنا گرا ہوا ہے، اس سے جتنی بڑی ضرورت رکھی ہے اتنے چھوٹے ہو جائیں گے اس کی نظر میں. اللہ تعالی ہمیں دعا والا بنا دے. تنظیمی کام، جماعتی کام، اجتماعی کام کرنے والوں کی زندگی میں علمی کام، تدریسی کام، دعا کے لیے وقت نہیں ہے. پڑھیے آپ عرفات میں آقا کی دعا، دیکھیے آپ ابن تیمیہ کیسے تڑپ جاتے تھے. یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہیم سلیمان فہیمنی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اللہم اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ. کوئی مجدد گزرا ہے دعا کے بغیر؟ کوئی انقلابی کام ہوا ہے اللہ کی مدد ساتھ میں لیے بغیر؟ وقت نکالیے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.